ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا سید حیدر حسین بلد سید باقر حسین، سید باقر حسین بلد سید محمد، اور احمد جعفر ابن محمد جعفر، تمام مومنات بالخص آپ کے ہمارے سب کی مرحومین، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل نظام محترم. مجلس سر ثواب کی ہے، مرحومین کے سیوم یا برسی کی مجلس ہے. مجلس میں جو نکات عرض ہونے ہیں اس سے پہلے ہماری عادت ہے کہ اس موقع پر ایصال ثواب کی حکمت اور ایصال ثواب کی فلسفے کے بارے میں چند جملات عرض کریں. اس مناسبت سے چند جملات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جب بھی اسلام ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے چند امور فرض کے طور پر لے لیے جاتے ہیں، مسلمہ حقیقت کے طور پر قبول کر لیے جاتے ہیں. جیسے آپ مرحوم یا مرحومہ کے نام پر کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے چند چیزوں کو فرض کر لیا ہوتا ہے، اور ان مفروضوں میں سے ایک جو حقائق بھی ہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق کی ضرورت ہے. اگر زندہ نہ ہوں تو کسی کے لیے کام انجام دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جو دنیا میں جو ہے ہی نہیں، معدوم کے لیے کوئی کیا کام انجام دے گا؟ یعنی مثلا جیسا کہ لوگ ڈرانے کے لیے بچوں سے کوئی چیز کہتے ہیں کہ فلاں چیز آ جائے گی جو ہو ہی نہیں، ظاہر اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہے ہی نہیں اس سے کیا ڈرے انسان؟ اگر ہم فرض یہ کر لیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو پھر مجلس سے ایصال ثواب کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو پہلا فرض یہ ہوگا جو حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کو بالکل اسی طرح رزق کی ضرورت ہے جیسے ہمیں اس دنیا کے اندر جسمانی رزق کی ضرورت ہے. روزانہ رزق چاہیے اسے.
لہٰذا خدا تعالیٰ جب شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے. اس بات پہ خوش بھی ہیں کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے. بس پہلا فرض یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ کہیں اور موجود ہے، باقاعدہ زندہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زندہ ہونے کے عنوان سے اس دنیا کے مقابلے میں بعض چیزوں میں ہم سے زیادہ بہتر زندہ ہے. ہماری زندگی بہت محدود زندگی ہے. مثلا آپ اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے. آپ کا علم محدود علم ہے. آپ کے یہاں پر حیات بہت محدود حیات ہے. معمولاً آج کل کا جو ایوریج زندگی کا دورانیہ ہے وہ 66 سال 70 سال پاکستان کے اندر بیان کیا جاتا ہے. 60-70 سال دنیا میں جو بہت اچھا ہے وہ جاپانیوں کا بیان کیا جاتا ہے. 92 سال بیان کیا جاتا ہے. 80-82 سال شاید تھوڑا اور بہتر ہو گیا ہو. سمجھ لیجیے بہت اچھا کسی نے زندگی گزاری. یہاں پر 60 سے لے کر مثلا 90 سال کے درمیان قومی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ زندگی بہت محدود ہے اور وہاں پر زندگی بہت طولانی ہے. تو اگر ہم یہاں پر رزق کے محتاج ہیں تو وہاں پر رزق کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ یہاں محدود زندگی میں رزق چاہیے اور وہاں لامحدود زندگی کے اندر رزق چاہیے. تو جتنی مدت بڑھتی جائے گی احتیاج بڑھتی چلی جائے گی. وہاں پر ایسا ہی ہے. بس جو دنیا سے جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ زندہ ہے. زندگی کے معاملے میں ہم سے بعض چیزوں میں زیادہ زندہ ہے. اور حقیقت یہ کہ خدا تعالیٰ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بہت سارے لوگوں کو زندہ حساب نہیں کرتا. اصلا اس دنیا کو زندگی حساب نہیں فرماتا. آپ نے جہاں کہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن کریم میں دیکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا لہو و لعب. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے. اور کھیل کود ہم لوگوں کی زندگی میں بہت مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے. مثلا 24 گھنٹے میں بھی اگر کھیل کود بھی ہوا چند گھنٹے کا کھیل کود ہوگا. زندگی میں کھیل کود لمبا نہیں ہوتا. خدا نے تعالیٰ اس دنیا کو اصل زندگی مانتا ہی نہیں، کہتا یہ تو کھیل کود ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم نے اس دنیا کو زندگی کم کہا، اس دنیا کو زندگی زیادہ کہا. پھر بہت سارے لوگوں کو جہاں زندگی گزارنے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے یہ مردہ ہیں، سب کے سب مردہ ہیں. اور مولا امیر المومنین کا ایک فرمان بہت نفیس فرمان ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ فرمان عرض کروں، بہت سارے مفاہیم مجھے یوں سمجھ میں آتے ہیں کہ جیسے دین اسلام میں ہماری فہم سے بالکل برخلاف ہے. بالکل برخلاف. یعنی ہم جس چیز کو زندہ کہہ رہے ہیں دین کی فہم میں اس کو مردہ کہا گیا ہے. جس کو ہم مردہ کہتے ہیں دین کی فہم اس کو زندہ کہتی ہے. مولا کا یہ فرمان دیکھیے گا، فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اب عجیب حقیقت ہے. میرا نہیں خیال اس مجلس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہے کہ یہاں لوگ سو رہے ہیں. کون کہے گا؟ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سوتا ہوا نہیں کہیں گے. اور وہ جو کائنات کا علم رکھنے والے امام ہیں وہ فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں. کیوں فرمایا لوگ سو رہے ہیں؟ لوگ اس لیے سو رہے ہیں کہ بہت ساری حقیقتیں سوتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتی. سوتا ہوا انسان عجیب انسان ہوتا ہے. سوتے ہوئے انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کی کوئی اطلاع نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جاگ جائے بس. لہٰذا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سوتے ہوئے انسان کے اوپر کسی بھی وجہ سے نیند طاری رہے تو ساری دنیا اطراف کی تباہ ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہو جائے. بس فرض فرمائیے ایک آدمی سو رہا ہے گھر کے اندر، ایک زلزلہ آیا، کسی بھی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، اطراف کی ساری دنیا تباہ ہو گئی. یہ اپنے بستر کے اوپر سو رہا ہے. اس کو سوتے ہوئے میں کچھ پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم لوگ بھی ایسے ہی. ہمارے اطراف نہیں معلوم کتنے فرشتے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. نہیں معلوم کتنے مردے یہاں بیٹھے ہیں جن کو ہم مردہ کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا. کم سے کم وہ لوگ تو ضرور ہوں گے جن کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے کہ وہ بھی نہ آئے ہوں، ان کو ضرور ہونا چاہیے یہاں پر، لیکن ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو ہم لوگ سو رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. جیسے ہی مریں گے ان کے، اب جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے انسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سوتے ہوئے انسان کے حواس خمسہ کام نہیں کرتے.
جاگتے ہوئے انسان کی حواس خمسہ کام کرتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، اس کائنات سے علم لینے کے لیے جو حواس درکار ہیں وہ ان کے بند ہوئے ہوئے ہیں، ان کی برزخی آنکھیں بند ہوئی ہوئی ہیں، ان کے برزخی کان بند ہوئے ہوئے ہیں، ان کے برزخی حواس بند ہوئے ہوئے ہیں، ان کے صرف مادی حواس کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو برزخ کے مقابلے میں یہ لوگ سو رہے ہیں، جیسے ہی مریں گے کیا ہوگا؟ یہ مادی حواس بند ہو جائیں گے، برزخی حواس زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی برزخی حواس زندہ ہوں گے ہم اس دنیا کے لیے جاگ جائیں گے، پھر ہم اس دنیا کو دیکھیں گے۔ البتہ اس دنیا کی ایک سپیریئر کوالٹی ہے، اعلیٰ برتری یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھنے والے بہت سارے اس دنیا کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس دنیا کو دیکھنے والے سب کے سب اس دنیا کو دیکھ پاتے ہیں۔ لہذا مردوں سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ مثلا فرض فرمائیے ہم نے کسی جو معمولاً ہم نے کہتے ہیں نا مردے کو بددعا مت دو یا مردے کی برائی مت کرو، وہ اس لیے کہ جاگتے ہوئے تو شاید اس کو پتہ نہ چلا ہو، مرنے کے بعد خوب پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا۔ جس سے کہتے ہیں مردوں کے بارے میں برا مت کہو، اس کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں اگر ظالم ہوا تو ظلم کی سزا ملے گی اس کو ضرور۔ بہرحال تو یہ سب کچھ ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، مکمل نہیں مرے، زندہ ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا چونکہ وہ رزق حاصل کر رہے ہیں تو دو صورتیں ہیں، یا تو ان کے جاتے ہوئے ان کو سارا رزق مل چکا ہے جو اس دنیا کے لیے درکار ہے، یہ بہت خوش نصیب ہے، پھر بہت خوش نصیب وہ ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے اس دنیا کا سارا رزق لے کر جائے، ایک نمبر دو اس دنیا کے سارے امتحان اسی دنیا میں پاس کر کے جائے۔ وہ دنیا امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، لمبی مدت ہے اور امتحان پہ امتحان ہے، جس کو ہمارے یہاں روایات کے اندر 7 مراحل بیان کیا جاتا ہے، کبھی 40 مراحل بیان کیا جاتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی، تھوڑی سی تشریح وہ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 مراحل ہوں گے، ہر مرحلے میں 40 مرحلے ہوں گے۔ اس کی اور تھوڑی سی تشریح اور عرض کرتا چلوں، مثلا فرض کر لیجئے یوں ہوا کہ حقوق العباد ایک مرحلہ ہے، حقوق العباد ایک مرحلہ ہے، پھر حقوق العباد میں ہر بندے کے حقوق ایک مرحلہ ہے۔ تو مثلا 7 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ حقوق العباد ہو گیا، اور حقوق العباد میں ممکن ہے 40 مرحلے ہو جائیں۔ تو مثلا پوچھا جائے کہ مثلا باپ کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا، ایک مرحلہ۔ اب ہر مرحلے میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں، ہر مرحلے میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں، ہر مرحلے میں زندگی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ زندگی بہت بڑی ہے۔ خوش نصیب کون ہوا؟ خوش نصیب وہ ہوا جو اس دنیا سے اس دنیا میں جائے، یہاں کا سارا رزق لے کر جائے وہاں، جو وہاں کام آئے اس کی۔ دوسرا اس دنیا کے سارے امتحانوں کو پاس کر لے، مثلا اس کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ جا کر مجھ سے 7 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہوگا حقوق العباد، تو وہ یہاں سارے حقوق العباد کلیئر کر کے چلے جائے۔ اگر وہ یہاں پہ سارے حقوق العباد کلیئر کر کے چلا گیا تو جب وہاں پر حقوق العباد کے مرحلے میں پہنچے گا تو ٹھہرے گا نہیں، پاس کر کے فوراً نکل جائے گا، جیسے ہی داخل ہوگا اسی وقت باہر چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے امتحان طے کر لیا ہے۔ مثلا علم ایک مرحلہ ہے، علم ایک مرحلہ ہے، ہم لوگ جہالت کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ علم کے لیے بھیجے گئے۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم طلب کرو، علم ایک مرحلہ ہے۔ اب اس علم میں 10 مرحلے ہیں، مثلا خدا کا علم ایک علم ہے، نبوت کا علم ایک علم ہے، امامت کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، یہ تمام علوم مراحل ہیں۔ اب جو اس دنیا سے گزرے اس دنیا میں جائے، علم ایک مرحلہ آئے گا، کوئی اتنا علم لے جائے جو آخرت میں کام آ جائے، اور اس البتہ آخرت کا مطلب قیامت نہیں ہے، برزخ ہوئی یہاں پر، تو اس برزخ میں جب وہ علم کے امتحان میں داخل ہو تو پاس ہو کے فوراً باہر نکل جائے، یہ خوش نصیب لوگ۔ اب اگر میں انسانوں کی کیٹیگری بنانا شروع کروں تو میں کئی انسانوں کی کیٹیگری ہم لوگ بنا سکیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ آپ لوگ ہمت حوصلہ کر کے مل کے درود بھیجے گا، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ درود بھیجوانے کے لیے بھی حوصلہ دلوانا پڑتا ہے نا، ورنہ لوگ درود بھی نہیں بھیجتے۔ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں دین کی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو انسانوں کی کیٹیگریز کیا بنائی جائیں گی؟ اب
اس طرح سوچیے گا کہ ایک انسان وہ ہے جو انسان آیا، جب گیا تو انسان بھی نہیں تھا۔ یہ صورتحال بہت وحشتناک حد تک بری صورتحال ہے۔ کیوں؟ اب یہ جو انسان بھی نہیں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس دنیا کا بوجھ بھی آگے ڈال دیا ہے۔ اب اس کی سزا بہت خراب ہے۔ اگر یہ صرف اس دنیا کے ہی امتحان جھیل لے، وہی بڑی بات تھی۔ اس دنیا کا امتحان بھی لے گیا جو اس کے سر پہ ہے، اور اس دنیا کے امتحان بھی آگے بھیج دیا جس کی سزا بہت وحشتناک ہے۔ اگر کوئی صرف اس دنیا کے امتحان دے تو نارمل روٹین کا کیس ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے نے 8ویں پاس کی، 9ویں میں چلا گیا۔ اب جو 9ویں میں گیا تو کتنے امتحان دینے؟ 9th کا ایگزام دینا ہے۔ چلو یہ روٹین کیس ہے، 9ویں کا ایگزام دے گا۔ اب اگر کوئی بچہ 8ویں کلاس سے 9ویں کلاس میں چلا جائے، 8ویں میں بھی فیل ہو جائے اور 9ویں میں بھیج دیا جائے، اب پتہ چلے گا کہ اس کو 8ویں کا بھی امتحان دینا ہے، 9ویں کا بھی امتحان دینا ہے، اور اس کو ایک سزا بھی ملنی ہے، وہ یہ کہ تم فیل ہونے کے باوجود آگے کیسے آئے، اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ تو یہ بہت وحشتناک کیس ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر انسانوں کا کیس یہی ہے، بدقسمتی یہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً منی کی وہ روایت ہوگی، منی کے میدان کی، جس میں مولا نے کسی کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹایا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ میدان جانوروں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ وہ سب مسلمان تھے۔ ظاہر ہے منی کے میدان میں حج کے موقع پر آنے والا حاجی کافر تو نہیں ہوگا، مسلمان ہی ہوگا، اور ان مسلمانوں میں اکثر جانور تھے۔ اس کا مطلب ہے ان سب کا ایگزٹ انسانیت پہ نہیں ہے، ان سب کا ایگزٹ حیوانیت پر ہے۔ اکثر انسانوں کا ایگزٹ حیوانیت پر ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جب یہ وہاں جائیں گے تو پھر ان کو -0 سے شروع کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ انسان بنیں گے، اور اس انسان بننے میں بھی عجیب و غریب داستان ہے۔ آپ میں سے جس کسی کا حوصلہ ہو وہ کتاب معراج السعادہ کے پہلے 100 صفحے پڑھ لے۔ معراج السعادہ جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ، عروج السعادہ کے شروع کے 100 صفحے میں انہوں نے اس مشکل کو بہت اچھے طریقے سے آسان کر کے بیان کیا ہوا کہ یہ جو انسان شکل تبدیل کر لیتا ہے، یہ کیسے تبدیل کر لیتا ہے اور کتنے امکانات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امکان یہ ہے کہ 7 جانوروں کی شکل لے کے چلا جائے، تو ایک ایک جانور کی شکل تبدیل کروائے گا، انسان بنے گا۔ پھر جب انسان بنے گا تو اس دنیا کے امتحان شروع ہوں گے، پھر جب اس دنیا کے امتحان ختم ہوں گے تب برزخ کے امتحان شروع ہوں گے۔ برزخ لمبی ہو جائے گی، لاکھوں سال کی برزخ ہو جائے گی۔ بس پہلی شکل یہ ہو گئی کہ کوئی انسان یہاں سے گیا، انسان بھی نہیں تھا، جانور بن کے چلا گیا۔ میں نے بتایا یہ بہت برا کیس ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثر انسانوں کا کیس یہی پڑ رہا ہے۔ دوسری صورت میں یہ کہ یہ انسان تھوڑا سا ہوشیار تھا، انسان بن کے آیا تھا، نہ حاصل نہ نقصان، اسی حالت میں باہر چلا گیا، نہ حاصل نہ نقصان، کچھ نہ حاصل کیا نہ کچھ کھویا، جیسا آیا ویسے ہی چلا گیا۔ ایک خرابی ہو گئی، 65 سال کی زندگی میں کچھ نہیں کیا، 65 سال کی زندگی میں کچھ نہیں کر پایا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ جیسے ابھی ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور پوری مجلس ہو رہی ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ جب ہماری آواز بند ہوتی ہے، ان کی آواز آتی ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں 3 بچوں کو پتہ ہی نہیں یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہی لوگ ہیں، اور فرشتے ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہی ہیں، ان بچوں کی طرح ہیں جن کو دنیا کا اصلی کیس نہیں پتہ، وہ سمجھ رہے ہیں کھیل کود ہے، جیسے یہ بچے سمجھ رہے ہیں، اپنی دنیا میں لگے ہوئے، اور ان کو نہیں پتا کہ جو اصل معرکہ ہے، اور وہ بہت بڑا معرکہ ہے، یہ تو 3 ہیں، یہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کم عمر کے ہیں، یہاں بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہیں، باقی سب سنجیدہ ہیں۔ ہم ان بچوں کی طرح ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم سید الشہداء دنیا میں کیوں آئے، 4 معصومین نے کیوں قربانیاں دی۔ ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے جس میں صرف پیٹ ہے، لذات ہیں، دنیا کے اندر خواہشات، اس میں زندگی گزر گئی۔ نہ یہ پتا انہوں نے قربانی کیوں دی، نہ یہ پتا کہ ہم نے قربانی کیا دینی ہے۔ ان بچوں کی طرح مگن۔ جب جو انسان ہے، یا تو انسان بن کے نہیں نکل پایا، حیوان بن کے نکلا، تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک انسان آیا، جیسا آیا ویسے ہی چلا گیا، اس کو ایک نقصان ہو گیا، کیا 65 سال کی زندگی برباد کر دی۔ اس پہ اس کو بہت سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔
خدا ایک ایک نعمت کا پوچھے گا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں طاقت دی تھی، میں نے تمہیں حواس دیے تھے، تم نے ان سب کا کیا کیا؟ میں نے تمہیں پانی بھی جو پلایا تھا وہ اس خاطر پلایا تھا کہ تم انسان سے آگے بڑھو گے، تم نہیں بڑھے، کیوں نہیں بڑھے؟ جانور تو نہیں بنا، انسان بن کے ہی چلا گیا۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی کیس بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان آئے زیرو پہ کھڑا رہے ساری زندگی اور زیرو پہ ہی چلا جائے، ایسا معمولاً نہیں ہوتا، کیونکہ مولانا نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہوتے ہیں وہ گھاٹے میں ہوتا ہے۔ تو اگر 2 دن ترقی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے تیسرے دن پیچھے جائے گا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ اگر آپ ترقی کی دوڑ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے تنزلی پہ کھینچے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی دھکا دیے جا رہا ہو نیچے کی سمت، اگر خالی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ نیچے جائے گا۔ ہم لوگ ایک ایسی دنیا کے اندر پھنس گئے، اگر اوپر جانے کی جدوجہد نہیں کریں گے تو خواہ نہ خواہ نیچے جائیں گے۔ اوپر جانے کے لیے طاقت چاہیے۔ کوئی گاڑی سوچیں جو چڑھائی کے اوپر چڑھ رہی ہے، اگر انجن کی پاور نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ نیچے جائے گی، یہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا کیس ہوا، انسان آیا، انسان چلا گیا، زیرو پہ آیا تھا، زیرو پہ چلا گیا، ایک نقصان ہوا، 65 سال کی زندگی کھو دی۔ برزخ کے امتحانات سارے باقی ہیں، برزخ کے سارے رزق کا حصول سب باقی ہے ابھی، اور جو قیامت میں ہونا ہے وہ علیحدہ مسئلہ۔ پھر یہ 2 انسان ہو گئے۔ تیسرا انسان وہ ہے انسان بن کے آیا یہاں پر زیرو میں، اور یہاں پر پاسنگ مارکس لے کے باہر چلا گیا۔ پاسنگ مارکس کیا تھے؟ اپنی شکل نہیں بدلنے دی، بنیادی ترین دین کے احکام پر عمل کر لیا، بس بنیادی ترین دین کے احکام کے اوپر عمل کر لیا، کوئی بہت بڑی ترقی نہیں لی، کوئی معنوی حصول نہیں کیا، برزخ میں سے کچھ نہیں حاصل کیا، جہاں پہ آیا تھا چھوٹی موٹی زندگی گزاری، جس کو میں نے کہا پاسنگ مارکس لیے باہر چلا گیا۔ فی زمانہ خوش قسمت ہے، آج کل میں بہت خوش قسمت ہے، چونکہ ہمیں وہ فرمان یاد ہے کہ مولانا نے فرمایا آخری وقت میں رزق حلال حاصل کرنا صبح سے شام تک انگارہ ہاتھ پہ لے کے ٹھہرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ صبح سے شام تک انگارہ ہاتھ پہ لے کے کھڑا رہے یہ آسان ہے، رزق حلال مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان آئے، انسان بن کے چلا جائے، صرف پاسنگ مارکس لے کر ہی چلا جائے، فی زمانہ یہ بھی بہت کام کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ تیسری قسم کا انسان۔ چوتھا انسان کون ہے؟ انسان بن کے آیا ہے، انسان بن کے گیا ہے، پاس بھی کر لیا ہے، برزخ کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں ساتھ لے گیا ہے۔ برزخ میں رزق چاہیے، کچھ چیزیں لے گیا ہے، کمال کوئی نہیں لے کے گیا، کمالات نہیں لے کے گیا۔ میں کمالات کی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمالات میں سے کچھ نہیں لے کے گیا، کچھ چیزیں لے گیا برزخ میں کام آ رہی ہیں۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، مثلا ایک آدمی ہے، انسان آیا ہے، بہت بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، بہت بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، 1-2 اچھی عادتیں اپنے اندر ایجاد کر لی ہیں۔ مثلا اچھی عادت کیا ایجاد کر لی؟ مثلا مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، باقی چیزوں میں اتنا اچھا نہیں ہے، اس عادت میں اچھا ہے، کھانا کھلانے میں اچھا ہے، بھوکے کو برداشت نہیں کرتا، بھوکا دیکھتا تو کھانا کھلا دیتا ہے، اچھا اچھی عادت ہے۔ مثلا غریب کی مدد کر دیتا ہے، ایک عادت ہے بس اچھی۔ اچھا یہ جو اچھی عادت ہے یہ اس کو برزخ میں مل جائے گی، اس کو برزخ میں ملے گی۔ کیا مطلب؟ یہ برزخ میں اس کی جزا میں کوئی چیز حاصل کرے گا، اس کو برزخ میں کچھ ملے گا اس کے اوپر۔ ممکن ہے برزخ میں اس کی شہرت ہو کہ یہ آدمی سخی ہے، تو وہ جو سخاوت کا احترام کرنے والے برزخ کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ اسپیشلی ڈیل کریں گے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سخی ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ برزخ میں فضیلتوں کا احترام بہت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فضیلتوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، حاتم طائی کی بیٹی کو اللہ کے رسول کے سامنے قیدی بنا کے لایا گیا، طائی قبیلے کی۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں اس عورت کو آزاد کر دو، میں تم سے کہتا ہوں اس کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ آزاد کرتے ہیں تو آزاد کر دیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے، حاتم طائی سخی تھا، ہم سخاوت کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نے ایسے ہی شاید کہا نہیں کہا لیکن مشہور ہے کہ مثلا سخاوت تو تھی لیکن تھا جاہلیت میں، جاہلیت میں سخی تھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، سخی تھا، ہم سخاوت کا احترام کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، اس نے کہا تمہیں کیوں آزاد کیا؟ باقی قبیلے والے تو پھنسے ہوئے ہیں،
تم کیوں آزاد ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ ان کا جو نبی تھا اس نے کہا کہ ہم سخاوت کا احترام کرتے ہیں۔ تو وہ بھائی پورا قبیلہ لے کر قبیلہ لے کر امیر المومنین کے پاس آئے اور دین قبول کیا۔ پھر جنگ صفین میں طے کے اوپر بہت اعتماد تھا امیر المومنین کو، حاتم طے کے بیٹے کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک موقع کے اوپر، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک موقع کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جب کوفے سے باہر نخیلا گئے کوئی نہیں آیا تو ان کے فرزند تشریف لائے، کہا آپ پرواہ نہ کریں میں فوج لے کے آؤں گا، اور کوفہ گئے۔ پھر امیر المومنین کی نصرت کے لیے فوج جمع کر کے سارے قبیلے کو لے کر آئے، کہا میں امیر المومنین کا ساتھ دوں گا۔ بہت ساتھ دینے والے لوگ تھے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی فضیلتوں کا احترام کرتے تھے، اور نبی برزخ آخرت ساری زندگیوں کے مالک تھے۔ اس کا مطلب ہے برزخ میں فضیلت کا احترام ہوگا، فضیلت کا احترام ہوگا۔ تو یہ آدمی جو یہاں پہ دنیا میں کھانا کھلاتا تھا، وہاں پر اس کا اسپیشل کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ، اس کی کچھ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن ایک مشکل ہے، کمالات نصیب نہیں ہوں گے۔ کمالات نصیب ہونے کے لیے اس کے راستے کو طے کرنا پڑے گا۔ یہ وہاں تک جائے گا جہاں تک اس کی یہ فضیلت اس کو لے جائے گی۔ یعنی مثلا یوں ہوگا جیسے فرض فرمائیے 100 کلومیٹر کا راستہ ہے، 20 کلومیٹر تک اس فضیلت کا مالک جا سکتا ہے، یہ جائے گا، بعد میں اسٹک ہو جائے گا۔ بعد میں جانے کے لیے اس کو پھر وہاں پہ امتحان دینے پڑیں گے، سب امتحان دینے پڑیں گے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر اب اگلی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ کامیاب کیٹیگری۔ وہ یہ کرے کہ سوچے برزخ میں کن کن چیزوں کا امتحان ہوگا، کن کن چیزوں کی طلب ہے، ان سب کو یہاں حاصل کر لے، ان سب کو یہاں حاصل کر لے۔ پھر جب وہ برزخ میں جائے اب کوئی امتحان نہیں، اب سارے مراحل طے ہو چکے ہیں۔ حقوق و لباد کے امتحان تھے، دے چکا ہے، علم کا امتحان تھا، دے چکا ہے، فضیلتوں کا امتحان تھا، دے چکا ہے۔ جیسے ہی برزخ میں داخل ہوگا، برزخ عبور کرے گا، اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے بعض انسانوں کی برزخ لاکھوں سال کی ہے، بعض کی برزخ 3 دن کی ہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا 3 دن کی برزخ والے کون ہیں؟ فرمایا جو برزخ کے سارے امتحانات یہیں پر دے چکے ہیں۔ اچھا، معمولاً مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب ہم برزخ کے امتحانات دنیا میں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ احمق ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ احمق ہیں۔ یہ احمق نہیں ہے، برزخ کے امتحانات یہاں دے رہے ہیں، اس میں قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، ہم اپنی دنیا کی کیلکولیشن میں ان کو رکھ کر کہتے ہیں کہ لوگ احمق ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہم پہ ہنستے ہوں گے تم کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ عجیب دنیا میں واقع ہیں۔ ان تمام حقیقتوں کو قبول کرتے ہوئے یہ مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس ان تمام حقیقتوں کو قبول کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ جو مرحومین یہاں سے گئے ہیں وہ برزخ کے امتحانات دے رہے ہیں ابھی۔ اب وہ جو برزخ کے امتحانات دے رہے ہیں، جتنا اپنے ساتھ لائے تھے وہ تو امتحانات کلیئر ہو گئے، جو اپنے ساتھ نہیں لائے تھے اب امتحانات میں اسٹک ہوئے ہوئے ہیں۔ اب انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، یا تو وہاں پر جو شیڈیول بنا ہوا ہے اس کو طے کریں، جو ممکن ہے کئی ہزار سال ہو سکتے ہیں، یا کوئی یہاں سے ایکسٹرا آرڈنری ہیلپ مل جائے، مدد مل جائے تو وہاں کا امتحان تیزی سے نکل جائے، وہاں کا کوئی امتحان تیزی سے نکل جائے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے ان مراحل کے اندر ان کو مدد دینے کے لیے کہ ان کے وہ مراحل آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ صرف ایک مشکل ہے یہاں پر، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسا بہت ہوتا ہے جب ڈاکٹر کسی بیمار کو دوائی لکھ کے دیتا ہے تو کیا بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ دوائی کا فنکشن کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہوتا ہے یہ لال والی گولی صبح کو کھانی ہے، یہ شام کو کھانی ہے، یہ دوپہر کو کھانی ہے۔ لال والی گولی نے کرنا کیا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس لال والی گولی میں کون کون سے کیمیکلز ہیں، باڈی میں جا کے کیا کریں گے یہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کو صرف یہ پتا ہوتا ہے میرے یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اس سے لال والی گولی سے صحیح ہو جائے گا۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے مرحومین برزخ میں گئے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے یہ کریں گے ان کے کام آئے گا، اب ہمیں آگے پیچھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوگا کیا پھر۔ اچھا، اس کا ایک اور ہدف بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھی یہ یاد رہے کہ ہم نے بھی اسی سے گزرنا ہے، ہم نے بھی اسی سے گزرنا ہے۔
اور جتنا وہ لوگ محتاج ہیں اس وقت اس کے اور ہمیں نہیں معلوم، اتنا ہی جب ہم مریں گے تو محتاج ہوں گے، اور زندوں کو نہیں پتہ ہوگا، زندوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ ہم زندوں میں وہ اچھا ہے جس کو یہ پتہ چل جائے وہ مرحومین کتنے محتاج ہیں، اور ان مردوں میں وہ اچھا ہے جس کی محتاجی ہو ہی نہیں، وہ ویسے ہی پاس کر چکا ہو۔ کاش ہم لوگ وہ ہوں جو جب مریں تو امتحانات دے چکے ہوں، پاس کر چکے ہوں، ورنہ صورتحال بہت خراب ہے۔ یعنی بالکل تصور کیجئے ایسا ہو کہ بھوکا ہو، کسی کو شدید بھوک لگی ہو، اور سامنے لوگوں کے پاس بہت سارا کھانا ہو، اور ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ بیچارہ کتنا محتاج ہے، اور اس میں ہمت نہ ہو کہ کہے کہ میں بھوکا ہوں۔ اب سوچئے اس پہ کیا گزرے گی۔ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ان کے پاس اضافی ہے، یہ دے دیں تو ان پہ کچھ نہیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی مانگنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو باقی لوگ ہیں وہ اتنے کم علم ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ جو ان کے پاس ایکسٹرا ہے وہ کسی کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ہماری یہی صورتحال ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس توانائی ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے ایکسٹرا ٹائمز میں، اور وہ بیچارے شدید محتاج ہیں، اور ہمیں دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہوں گے کہ کاش ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، اور ہم نہیں کر رہے۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آتے ہوئے رزلٹ کیا لینا چاہیے؟ مجھے فوراً ایک رزلٹ لینا چاہیے۔ اپنے مرحومین کو دن کے کسی ایک حصے میں ضرور یاد کر لیا کریں۔ کوئی چھوٹا سا کام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کم از کم کام اتنا کر لیں، اپنے مرحومین کے لیے دن بھر کے ایک کسی حصے میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ کچھ تو دے دیں۔ بالآخر جو مریں وہ شاید ہمارے ماں باپ ہیں، بالآخر جو مریں شاید ہمارے بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو، شاید ہمارے اجداد میں سے کوئی ہو، محتاج ہیں، اور کبھی ہم ان کے محتاج تھے۔ بہت نفیس ایک دعا ہے، قرآن کریم کی آیت آدھی آیت ہے، آدھی دعا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدا ان دو ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے میری بچپنے میں پرورش کی۔ اس کے بعد فرمایا اجزہما بالاحسان احسانا، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا کا حصہ ہے۔ اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، اے خدایا اگر انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا تو تو اس احسان کے جزا میں احسان دے دے، اور اگر انہوں نے میرے ساتھ برائی کی تو ان کو مغفرت دے دے۔ اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ عزیزان محترم، ہم لوگ بہت جلد اس دنیا سے کسی اور میدان میں چلے جائیں گے۔ عقل مندی یہ دکھائیں کہ ہم لوگوں کو رابطہ پتہ چل جائے۔ سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب میں جو چیزیں ایجاد کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اصحاب کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا تھا۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ اس پہ ابھی شاید 100% یقین نہیں ہے، لیکن مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ امامت کی محبت موت کو بہت آسان کر دیتی ہے۔ اگر کوئی موت سے خائف ہو، ڈر رہا ہو، تو مجھے یوں لگتا ہے شاید اس کے دل میں امامت کی سچی محبت نہیں ہے، ورنہ اس کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ امامت کی محبت موت کو آسان کرتی ہے، اور جو لوگ کربلا میں تھے وہ امامت کی سچی محبت میں مبتلا تھے، بہت سچی محبت، لہذا وہ موت کے بارے میں بالکل بے خوف و خطر تھے۔ البتہ سید الشہداء نے کچھ تیار بھی کیا ان لوگوں کو۔ سید الشہداء نے موت کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں کربلا کے راستے میں۔ دو جملے مجھے یاد آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ موت اس زیور کی طرح ہے، ہار جو عورتیں پہنتی ہیں، فرمایا موت اس ہار کی طرح ہے جو کسی جوان عورت کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تشبیہ بہت نفیس تشبیہ ہے۔ فرمانا چاہ رہے ہیں موت زینت ہے، اور زینت کسی جوان کے اوپر ہو تو بہت جچتی ہے۔ کہنا چاہ رہے ہیں تم لوگ موت لے لو، یہ تم پہ جچے گی، اچھی جچے گی، اچھی لگے گی۔ موت، یہ جملہ موت کی تیاری میں کہا انہوں نے۔ اس کے بعد فرمایا ایک جگہ کے اوپر مل موت الا القنطرہ، فرمایا موت کچھ نہیں ہے، صرف ایک پل ہے، یوں گزر جاؤ۔ مجھے لگتا ہے ایسے اقوال کے ذریعے سے سید الشہداء نے لوگوں کو موت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور دوسرا وہ جو اصول ہے کہ امامت کی محبت موت کو تیار کر دیتی ہے، موت کو آسان کر لیتی ہے، تو یہ لوگ
موت کے لیے ہر طرح تیار ہو گئے تھے۔ پورے واقعے کربلا کے اندر جو چیز نہیں سمجھ میں آئی، نظر آئی، وہ موت کا خوف ہے۔ لگتا ہے یہاں کسی کو موت کا خوف نہیں ہے، چاہے وہ جون غلام ہو، چاہے وہ سردار سید الشہداء، سب موت کے بارے میں بے خوف و خطر۔ ایک بڑا نفیس قول ہے سید الشہداء کا، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، سید الشہداء کی ان اقوال کو پڑھ لیجئے جو انہوں نے مدینے سے لے کر شہادت تک کیا ہیں۔ یہ بہت نفیس اقوال ہے، بہت خوبصورت چیز ہے یہ، اس میں سب کچھ ملتا ہے اور اعلیٰ ترین پیمانے کے اوپر ملتا ہے، چونکہ تاریخ سمٹ آئی تھی کربلا کے اندر، پنجتن خلاصہ ہو گئے تھے سید الشہداء کے اندر، اور سارے خلاصۂ زندگی پنجتن کی کربلا میں خلاصہ ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پر وہ جو کچھ ارشاد فرما رہے تھے وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مفاہیم ارشاد فرما رہے تھے۔ زور سے پہلے سید الشہداء کے لشکر نے حملہ کیا، زور سے پہلے تک طے تھا کہ لشکر سے ٹکرائے گا، تو عرب کے دستور کے مطابق سید الشہداء نے میمنہ، میسرہ اور قلب تیار کیا تھا، الٹے ہاتھ کا لشکر، سیدھے ہاتھ کا لشکر اور بیچ میں قلب، درمیانی لشکر۔ پہلے مرحلے میں اس کو تیار کیا، اس سید الشہداء کے لشکر نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو پہلے مرحلے میں اندازاً 40 لوگ شہید ہو گئے سید الشہداء، اور اگر یوں جنگ چلتی تو زور سے پہلے ختم ہو جانی تھی، یوں جنگ چلتی تو معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا لشکر تھا، پہلے حملے میں 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 40 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، روایات جیسے کہ فرما رہی ہیں۔ جب یہ لوگ شہید ہو گئے، جنازے واپس اٹھا لیے گئے۔ عرب میں دستور تھا، جنگ ہوتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دونوں لشکر طے کرتے تھے کہ بس اب جنازے اٹھانے کا ٹائم آ گیا، دونوں پیچھے ہٹ جاتے تھے، جنازے اٹھا لیتے تھے۔ جنازے اٹھا کے لے کر آئے سید الشہداء کے والے 40 کے قریب افراد شہید ہو گئے۔ لوگوں نے جنازے رکھے، دوبارہ قلب، میمنہ، میسرہ دوبارہ تشکیل دیا۔ اب سید الشہداء کے سامنے ایک فیصلہ تھا کہ اگر دوبارہ میرے گروہ نے حملہ کیا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بندے شہید ہو جائیں گے۔ سید الشہداء جنگ کو لمبا کرنا چاہتے تھے۔ سید الشہداء کی حکمت یہ تھی کہ جنگ زیادہ سے زیادہ مدت چلے، نہ اس خوف سے کہ موت آسان ہو جائے، نہیں، اس میں بہت بڑی حکمت بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ سید الشہداء چاہتے تھے جنگ کے اتنے واقعات بن جائیں کہ تاریخ میں بھلانا آسان نہ رہے۔ اگر جنگ 1 گھنٹے کی ہوتی شاید بھلانا ممکن ہو جاتا۔ پھر ایک بہت بڑی مصلحت اور بھی تھی، اگر یوں گروہ حملہ کرتا تو نہیں معلوم حضرت علی اکبر کیسے شہید ہو جاتے، شاید مورخ لکھ بھی نہ پاتا کہ حضرت علی اکبر کیسے شہید ہوئے۔ سید الشہداء نے یہاں پہ جنگ روکی، فرمایا کہ نہیں، ہم لشکر پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ایک بندہ بھیجیں گے، ایک آدمی بھیجیں گے، ہمارا ایک آدمی جائے گا، ان کا بھی ایک آدمی آئے گا۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے یہ کام بہت ہی اچھا تھا، ان کے لیے تو اچھا تھا کہ چلو ایک آدمی آئے گا، ہم سارے لشکر والے مل کے اس کو مار لیں گے۔ اور سید الشہداء کے ماننے والوں کے لیے یہ امتحان سخت ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اب ایک تنہا آدمی پورے لشکر سے لڑنے جائے گا، اب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک آدمی کے اوپر 100 آدمی تلواریں چلائیں گے، ایک آدمی کے اوپر 100 آدمی نیزے ماریں گے۔ سید الشہداء کے لشکر کے لیے معاملہ بہت سخت ہو گیا، لیکن سید الشہداء نے حکم دیا، کسی نے چوں تک نہیں کی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور حکمت اب ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ اب ایک کر کے جو گئے تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ جب حضرت علی اکبر مثلا تشریف لے گئے تو انہوں نے رجز پڑھا، وہ رجز بھی نقل ہو گیا، پھر وہ کیسے آئے تھے لکھ لیا گیا، پھر وہ کیسے گرے لکھ لیا گیا، انہوں نے کیا کہا یہ لکھ لیا گیا۔ اگر 15-20 آدمی یوں کرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوگا، ہر چیز لکھ لی گئی۔ ایک آدمی کا پتہ چل گیا، کس نے حضرت علی اکبر پہ وار کیا تھا، کس نے حضرت قاسم علیہ السلام پہ وار کیا تھا، سب کو پتہ چل گیا۔ تو جب وہ پہلا حملہ ہوا، 40 کے قریب افراد شہید ہو گئے، سید الشہداء نے فرمایا اصبروا یا اہل الکرام علی الموت، اے اہل کرامت لوگو، موت کے معاملے میں اتنی جلدی مت کرو۔ آپ عجیب دیکھ رہے ہیں، ایک وہ موقع آتا ہے جب لشکر کا سردار کہتا ہے اے لوگو اٹھو، موت سے مت ڈرو، اور سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں، اے اہل کرامت لوگو، موت کے بارے میں جلدی نہ کرو، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، آہستہ آہستہ۔ یہ لوگ موت سے بے خوف ہو گئے تھے، لہذا سخت ترین موت لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اگر یہ موت سے بے خوف نہ ہوتے، ایک آدمی اتنے بڑے لشکر کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کر دی، پھر ان لوگوں نے جانیں ساری شروع کر دی۔ ہمارے پاس 2 روایات موجود ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ ایک مشہور روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت علی اکبر بنی ہاشم کی طرف سے پہلے فرد تھے
جو کربلا کے میدان میں گئے. آپ کو شب عاشور کا واقعہ یاد ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ سادات میں سے کوئی پہلے جائے، پہلے ہم جائیں گے پھر سادات جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو دنیا کہے کہ غلاموں نے اپنے سرداروں کو پہلے بھیج دیا. کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اپنے جوانوں کو لے کر کھڑے تھے اور فرمایا کہ دیکھو یہ امت ہے اور ہم سردار ہیں، ہم نبی کے خاندان کے ہیں، پہلے ہمیں قربان ہونا چاہیے پھر لوگوں کے اوپر باری آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ سرداروں نے اپنی قوم کو پہلے بھیج دیا اور اپنی جان بچا لی. اب ہمارے پاس دو روایات ہیں، آیا حضرت علی اکبر علیہ السلام پہلے گئے یا سب سے آخر میں گئے؟ ہمیں نہیں معلوم. دونوں امکانات میں سے ہیں. ممکن ہے کہ اہل بیت کے خاندان والوں نے اور دوسرے غیر بنی ہاشم نے سید الشہداء سے کہا ہو کہ ہم علی اکبر کے جانے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ علی اکبر کو آخر میں بھیجیں. این ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ سید الشہداء نے سب کو حکم دیا ہو کہ پہلے میرا بیٹا جائے گا پھر کوئی اور جائے گا. یہ بھی ممکن ہے. البتہ میرا ذہن یہ سمجھ پایا ہے ابھی تک کہ پہلے حضرت علی اکبر گئے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی یہ بات. اور وہ جو مشہور و معروف ہمارے پاس سلام موجود ہے، تقدم ولدی، بہت بنیادی چیز ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے حضرت علی اکبر پہلے گئے. اب چاہے حضرت علی اکبر پہلے گئے چاہے حضرت علی اکبر آخری گئے، لیکن جوان بیٹے کو بوڑھا باپ الوداع کرے یہ بہت سخت ہے. یہاں صرف الوداع نہیں تھا، صرف بیٹے کو الوداع نہیں کر رہے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہے اور یقیناً ذہن میں ہے تو سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی تھی، خدایا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں شبیہ رسول. گویا سید الشہداء اپنے نانا کو بھیج رہے تھے. سید الشہداء کے لیے بہت سخت تھا. آپ کے ذہن میں یقیناً وہ روایت بھی ہوگی کہ جب صبح عاشور حضرت علی اکبر نے اذان دی تھی تو خیام سے ماتم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز شبیہ رسول تھی اور جو کوئی اس آواز کو سنتا تھا اس کو اللہ کے رسول کی یاد آتی تھی، تو سید الشہداء کے لیے انتہائی سخت تھا. حضرت علی اکبر کی شکل میں بھی کوئی کشش تھی جو سید الشہداء کو تسلی دیتی تھی. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے فرمایا، اے بیٹا علی اکبر دشمن کی طرف بڑھو لیکن پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. سید الشہداء کے کچھ جملے انتہائی غم کی نشانی ہے. کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے کچھ جملے بہت غمگین کہے ہیں اور ان کے اندر کچھ اور اظہار ہے. دو جملے، ایک جملہ کسی حد تک مستند ہے انتہائی غمگین، اور ایک جملہ قطعاً مستند ہے وہ بھی بہت غمگین ہے. پہلا جملہ وہ جو کسی حد تک مستند ہے، جب حضرت علی اکبر گرے اور انہوں نے اپنے والد کو سلام کیا اور سید الشہداء نے کہا بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے. سید الشہداء نے حضرت ابوالفضل کے معاملے میں قطعاً ایک جملہ فرمایا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹی ہے. کوئی سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کے لیے کہا ہے کہ اب میری آنکھیں گئی ہیں، اور ابوالفضل کے لیے کہا ہے اب میری کمر ٹوٹ گئی. یہ جملہ اگر کسی حد تک مستند ہے تو اب وہ جملہ جو قطعاً مستند ہے سید الشہداء نے یقیناً کہا ہے، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وہ الگ دنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. وہ الگ دنیا بعدک الافا، اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. سید الشہداء نے علی اکبر کا جنازہ کیسا اٹھایا ہے ہم سب کو کچھ نہیں معلوم. کسی باپ کے لیے کتنا سخت ہونا چاہیے، اپنے جوان کا لاشا اٹھا کر لے کر آئے. لیکن ہمارے پاس ایک روایت قطعاً موجود ہے، مستند روایت ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آ گئی تھی. سید الشہداء نے پلٹ کر کہا بہن تم خیمے کے اندر چلی جاؤ، اندر سے باہر مت آنا، میں حسین زندہ ہوں. لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی سید الشہداء کی بہن نے کام کیوں کیا، تو جواب صرف ایک ملتا ہے، بی بی زینب چاہتی تھی حسین میری طرف دیکھے اور لاش علی اکبر سے توجہ ہٹ جائے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ قیامت کے دن سائے شفاعت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا برزخ آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بالاخص بحرین کی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین قابل اصلاح نہ ہو تو باصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جو ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہے، پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مسلسل اہل بیت کا دیدار نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں امیدیں آرزویں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ سید حیدر حسین بل، سید باقر حسین، سید باقر حسین بل۔